تو رمضان میں سب سے پہلا کام روزہ رکھنا اور پھر قیام کرنا. دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف صالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد. سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے. وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور یہ دوسرا کام ہے کثرت تلاوت القرآن. یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا کام کیا تھا؟ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور کیا کہتے؟ وقالوا نحفظ صوبنا ولا نغتاب احدا. اس طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں. تو دوسرا کام جس سے ہم رمضان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. كان الزهري اذا دخل رمضان قال فانما هو تلاوة القرآن واطعام الطعام. جب رمضان کا مہینہ ہوتا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام زہری کہا کرتے، بس حدیث اب نہیں پڑھوں گا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے تھا. امام مالک بہت بڑے محدث، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ كان مالك اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة اهل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف. رمضان المبارک شروع ہوتا، حدیث بند کر دیتے، کہتے یہ مہینہ شہر القرآن ہے. لوگوں کے پاس بیٹھنا، خواہ اہل علم تھے وہ بھاگتے تھے، کہتے تھے اس مہینے میں کام ہی ایک ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئیے. تو قرآن مجید کی تلاوت یہ وہ عمل ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، كان اذا دخل رمضان، جب رمضان میں داخل ہوتے، ترک جمیع العبادہ، ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی، وہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی پوری توجہ قرآن مجید کی تلاوت پہ لگاتے. اور الف لام میم، ان کلمات کا ترجمہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں. اجر اس کا بھی ملتا ہے، 30 نیکیاں اس کی بھی ملتی ہیں. تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے، اور قرآن کو سمجھنا یہ اس میں اور اجر کا اضافہ ہے، اور عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا کام روزہ اور تراویح کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے. اور تیسرا کام رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک. تو غیبت حرام ہے. اپنی زبان کو غیبت سے بچانا، اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا، اور اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا، یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے. حلال چیز سامنے پڑی ہو، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب نہیں انسان جاتا، روزہ رکھا ہوا ہے. تو جو حرام چیز ہے غیبت کرنا، وہ کیوں؟ برائی کسی کی بیان کرنا، وہ کیوں؟ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو اصل
روزے کی فہم ملتی ہے۔ الصائم فی عبادہ وإن كان راقدا على فراشی ما لم یغتب۔ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں روزے دار اگر پانچوں نمازیں بر وقت پڑھتا ہے، وہ سویا بھی ہوا ہو تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، ما لم یغتب، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ تو تیسرا کام جو روزہ رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔